أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آئندہ کے لیے نیکیاں کرے۔ اگرچہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 31 دسمبر کو چونکہ انگریزی سال ختم ہوتا ہے اور 1 جنوری کو نیا سال شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر جہاں اور بہت ساری قباحتیں جنم لے چکی ہیں، ان میں یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے عجیب سا نوجوانوں کے اندر ایک برا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے 1 جنوری کو نئے سال کا آغاز کرنا تھا تو حدیث پاک کے مطابق تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے، آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے، صحیح کرتے اور دیکھتے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا ہے، کہاں کہاں غفلت ہوئی ہے، کہاں کہاں ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سوچتے کہ اس گزرنے والے سال میں اہل کشمیر پر کیا گزری، ہم سوچتے کہ اس سال میں زلزلہ آیا، ہم سوچتے کہ اس سال میں کتنی تکالیف سے امت گزری، ہم یہ محسوس کرتے کہ اس سال میں غربت کتنی بڑی، گھر کتنے اجڑے، کس قدر زیادہ نقصانات سے لوگوں کو گزرنا پڑا۔ لیکن ایسے ہم غافل ہوئے ہیں کہ شراب کباب کی مجالس سجائی جانے لگی ہیں، معاذ اللہ نوجوان رات چوکوں میں گزاریں گے، عجیب دھما چوکڑی مچائی جائے گی۔ یہ عقل مند قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرو کہ موت تمہارے قریب ہے، کسی بھی وقت تمہیں آگ دبوچے گی۔ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، تقوی میں گزاریں، حساب تو کریں کہ اس سال میں ہم سے کیا کھو گیا، کیا کیا تکالیف تھیں جو ہم پر گزر گئیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور بزرگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، انہیں محبت کے ساتھ قائل کریں کہ یہ وقت تو اللہ کے خوف کا ہوتا ہے، یہ تو محاسبے کا وقت۔ محبت کے ساتھ قائل کریں کہ یہ وقت تو اللہ کے خوف کا ہوتا ہے، یہ تو محاسبے کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر روایت فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب کر لو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو آج رات اللہ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگیں اور غور کریں کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا ہے۔ اگلے سال کے لیے اچھے ارادے، اچھی منصوبہ بندی اور امور خیر کرنے کے لیے اچھی نیتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سال جو آنے والا ہے اس میں خاص رحمتیں فرمائے، اپنے محبوب کی امت کو عروج عطا فرمائے، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں پر رحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم شریف سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں بھی کہ ہم نے ان کا خیال ہو بھی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے، تو پھر بھی جب قومیں نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پس رہے ہوں، اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، تعلیمی معیار بڑا پریشان کن ہو، لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں، ان لوگوں نے جشن منانے۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئیں، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔
یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے نہ روضہ رسول کی حاضری دے سکے. تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے، اور قوم کو لگا دیا گیا ہے. بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے، جو بھی موقع آئے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے. اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، سوچتے سمجھتے بھی نہیں اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں. تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کمزوریوں سے، اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں، اپنی نیتوں کو صفائی دیں. کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا. میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، میری بات نفع والی ہو، میرا کردار نفع والا ہو، میں کسی کو کچھ دے سکوں. شوق ایسا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ذی الحج کی آخری رات تھی، اگلے دن محرم شروع ہونا تھا، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے. تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے. یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب کر لینی چاہیے، کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے.